قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم چند اشعار نعت دے اس تو بعد انشاءاللہ
سب احباب احترام دنال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اشعار دے اندر جسلے نعت دے اشعار جس طرح میں پہلے عرض کیتا ہے اشعار دے اندر ایک مسلمان جسلے نعت دے بیان کر دے اور کرنا چاہیے اور اسی سارے اہل اسلام یہ عقیدہ رکھ دیں کہ جس انجمن میں جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے انجمن کا مطلب ہوتا ہے محفل جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے یہ مطلب ہے کہ جیڑی تساں ساہ بھی لینی ہے نا اس دا بھی اجر ملنا اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے اور وہ ختم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم رسول ہے حامل ام الکتاب ہیں وہ ختم رسول ہیں حامل ام الکتاب ہیں ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے اور شعر عرض کرتے ہیں دل سن کے اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے خواب دے اندر ہی ہو جائے حضور علیہ السلام دی دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے ادب سے دل سن کے تیرا نام صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے ادب سے حالانکہ تجھے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے یارو نام محمد سن کے یارو کل جمعے جو میں ایک شعر پڑھے وہ سنا دیا وہ مائی جاندی سی نا پئی تے پوچھیا کتھے چلی ہیں تے آکھن لگی پنڈ چھڑ چلیاں کیوں چھڑ چلیاں کہ جادوگر آکھدن رہندا ہے تھے تے جوان نے آکھیا سامان میں چک لینا جتھے جانی میں تینوں اتنے تک سامان چک کے لے جانا پوچھ دیئے تیرا نام کی ہے میں مختصر کر رہا نا چونکہ حضرت تشریف لے آئے پوچھ دیئے توڑا نا کیے اگو جواب ملیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نا کیے اس شاعر نے اس کا نظارہ کیتا ہے
جیسے اتھے اس دے الفاظ نا اس مائی دے اس نو پھر ساڑھے علاقے دے سریکی دے شاعر نے آکھیا شیر دے اندر ڈھالیا اس کلام نو توجہ کریا جے عشق دے نال جے دل دے اندر ذرا بھی کو رمق بھی ہوئے گی وہ انشاءاللہ تڑپ اٹھے گا شیر سن کے شاعر کہتا ہے سونا نام محمد والا دل دے تار ہلاوے سونا نام محمد والا دل دے تار ہلاوے عاشقاں دے لب جپیاں پاون عاشقاں دے لب بولو عاشقاں دے لب جپیاں پاون جدو نام محمد آوے عاشقاں دے لب جپیاں پاون جدو نام محمد آوے ہن سریکی نات دے چند اشعار تے پھر اجازت نام محمد سن کے یارو نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے بچ پیندیے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندیے جنہاں دے دل دھڑک دے نا صلی اللہ نال او ذرا بولیا جے نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پیندیے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندیے جنہ لوکانو دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے توجہ شعر سمجھ آ رہا صحابہ اکرام اہل بیت اعظام جنہ لوکانو دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے اکو مدنی چن انہاں دا او سب چن دے تارے نے اکو مدنی چن انہاں دا او سب چن دے تارے نے انہاں تاریاں دی روشنائی لے کے دو جگ وچ پئی پیندیے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندیے جزاک اللہ اس سائڈ سے آسا سمپل سادہ آواز کرنا صرف میری آواز میں باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ السلام علیکم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام احباب مل کر حضوری قلب کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم جناب صوفی محمد اکرام صاحب، جملہ معزز محترم محتشم علماء کرام، علاقہ بر کے جملہ معززین اور بزرگوں، توفیق الہی سے یہ بابرکت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے. آپ سب کو علم ہے مرحوم و مغفور چودھری حاجی محمد اسلم صاحب، جو میرے خیال میں پرسوں دنیا فانی کا سفر ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہا. یقیناً ان کے پسماندگان اور ان کی فیملی ان کے جانے پر غمگین ہوگی، مگر جو شخص دنیا میں آیا ہے یہ ایک اٹل اصول ہے. وہ 100 سال بھی زندہ رہے پھر بھی اس نے پلٹ کے اس دیس میں جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. تقریباً کوئی 3 سال یا 4 سال قبل ان کے پوتے فوت ہوئے تھے، پوتا ان کا، تو میں ان کے ختم کل پہ حاضر ہوا تھا. تو ان کے اس ختم کی اطلاع مجھے حاجی ریاض صاحب نے دی، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. تو ان کی پوری فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. ان کے بیٹے بیٹھے ہیں سامنے، اللہ کریم سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اللہ کریم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کا آخری پارہ، اس کی صورت ہے سورۃ التین 95 نمبر، پہلی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. مجلس کی مناسبت سے ان 4 آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. اگر تو آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو دوران گفتگو پیسے نہیں پھینکنے، نہیں سننا چاہتے ہیں تو پھر اجازت ہے جتنے مرضی پھینک لیں. قرآن کا نور ہے، اس کو تحمل کے ساتھ سنیں تاکہ اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر پڑے، زندگی درست ہو. اس مادی کائنات میں آ کے ہم اس دیس کو بھول گئے، تو قرآن کے نور کی خیرات کے صدقے اس دیس کی کچھ جھونکیں آئیں اور بھولا ہوا انسان دوبارہ اپنا تعلق خالق کے ساتھ جوڑ لے. ٹھیک ہے، شکریہ.
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ موبائل نکال کے نا اپنی جیب سے تو موبائل کی ٹون بند کر دیں، بار بار پھر ڈسٹرب ہوتا ہے ماحول سارا، ٹون بند کر دیں یا اس کو بالکل بند کر دیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے قرآن کی اور کلام کی باتیں سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، والطور سینین، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسمیں کھا کر آیت نمبر 4 میں جواب قسم کے طور پر یوں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ چار قسموں کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ریپیٹ کم کر دیں، بند کر دیں۔ معزز حاضرین، الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے اندر اللہ کی ان تمام مخلوقات کا ذکر ہے جس کو اس نے تخلیق کیا ہے، مگر پورے قرآن میں جتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، کسی اور مخلوق کا ذکر اتنے خوبصورت پیرائی کے اندر نہیں کیا جتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ دیکھنا، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ اس کو کیا ضرورت کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تخلیق کا ذکر وہ قسموں کے ساتھ کرے؟ وہ اگر قسم نہ بھی کھائے تو ہم میں سے کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں اس کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک کا تصور بھی کوئی کر سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کو چار چار قسموں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے جو سامع ہے، سننے والا ہے، اس کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سراپے سماعت بنا کے متوجہ کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا ہے۔ چار قسموں کے ساتھ فرمایا ہم نے انسان کو آسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ آسن تقویم کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر آپ مفسرین کو پڑھیں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان آپ کو پڑھیں، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ آپ کو پڑھیں، علامہ غلام رسول سیدی صاحب ان کو پڑھیں، اوائل دور کے جو مفسرین ہیں ان کو پڑھیں۔ ہر مفسر نے اس پر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کی، مگر اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک اپنے دماغ کا اور علم کا ایک لیول چاہیے۔ ہم ایک سادہ بندے بیٹھے ہیں، ہماری مرضی یہ ہے، منشا یہ ہے کہ آسن تقویم کا اتنا سوکھا، اتنا آسان، اتنا سادہ معنی بتایا جائے کہ مرتے دم تک وہ بندہ بھول نہ پائے۔ وہ میں اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے جو ملا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے چار قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگوں یاد رکھو، میں نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ یہ معنی تو سمجھ آتا ہے نا۔ ایک لفظ ہے سونا، ایک ہے سونا۔ لفظ میں نے بولا ہے سونا، جس کو انگلش میں گولڈ کہتے ہیں، تو اس نے کہا ہم نے انسان کو سونا بنایا۔
یہ معنی کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا، کبھی آپ کا امام غزالی کی کتابوں سے گزر ہو، ذوق مطالعہ کے لیے پڑھیں، تو امام غزالی لکھتے ہیں یہ جو سونا ہے، جس کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور جس کے زیورات بنائے جاتے ہیں، یہ جو سونا ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہیں 7 زمینیں اور 7 آسمان، اور اگر یہ جو 7 زمینیں ہیں، ان 7 زمینوں میں سے اگر 3 زمینوں کی مٹی اور اس کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر پتھر بنتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 نہیں، اگر 4 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں مل جائیں تو لوہا بنتا ہے۔ 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر، کسی کے ملانے سے نہیں، قدرتی طور پر آپس میں ملیں تو پھر تانبا بنتا ہے۔ 6 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء ملیں تو چاندی بنتی ہے، اور 7 کی 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملتے ہیں تو پھر جا کے سونا بنتا ہے۔ ادھر انسان کو بھی سونا کہا، اس لیے کہ انسان کی تخلیق میں بھی 1 2 3 نہیں، بلکہ اللہ نے 7 زمینوں کی مٹی استعمال کی ہے۔ میں باپ کو وہ قرآن حکیم کے لفظ کوٹ کرتا ہوں، گنتے جائیں آپ۔ پہلی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے تراب، بولے ذرا، هو الذی خلقکم من تراب۔ دوسری مٹی استعمال ہوئی تین، طوطے کے ساتھ تین۔ تیسری مٹی استعمال ہوئی تین لازب۔ چوتھی مٹی استعمال ہوئی سورہ رحمان کے اندر فرمایا سلسال کالفخار۔ پانچویں مٹی استعمال ہوئی سورہ ہجر میں فرمایا سلسال من حمإ مسنون۔ اور چھٹے نمبر پر 7 کی 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ، جس کو قرآن فرماتا ہے سلالہ، سین کے ساتھ سلالہ، یہ 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ ہے۔ تو 7 زمینوں کی مٹی استعمال ہوگی، اور 7ویں نمبر پر پانی کی مانند ایک نطفہ ہے۔ یہ 7 زمینوں کی مٹی استعمال کر کے اللہ نے اپنے دستے قدرت سے جو شہکار بنایا، جو آسن تقویم بنایا، اپنے دستے قدرت سے اس نے خود جس کو سونا بنایا ہے وہ حضرت انسان کا وجود ہے۔ انسان سونا ہے، بولے کیا ہے؟ انسان سونا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جس کی عزت کی پگڑی ہم اچھالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، جس کو قتل کرنے میں لمحہ نہیں لگاتے، جس کے ساتھ رشتہ داریاں توڑنے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ یہ اس سونے کی بات ہو رہی ہے، اور اس سونے کی حفاظت کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں گھر میں بھی 2-4 تولے آ جائے تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس نے اپنے سونے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کیا۔ محبوب فرما دیں کہ ایک بندے مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بھی بڑی ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا مسلم کی تعریف ہی یہ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ مومن کی تعریف کی کہ فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے کل انسان محفوظ ہو جائیں۔ یہاں اسلام اور وہ مذہب کی تمیز بھی ختم کر دی، جس سے انسان محفوظ ہو جائیں۔
यानी हर वो बात जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता था, जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती थी, अजियत पहुंच सकती थी, उस बात को, उस आदत को, उस लफ्ज को दीन इस्लाम से हरफे गलत की तरह मिटा दिया है ताकि उसका बनाया हुआ सोना महफूज हो जाए। उसने अपने बनाए हुए सोने की हिफाजत के लिए यह कुछ किया, सोना बना के दुनिया में भेज दिया। जब दुनिया में भेजा, साथ ही एक पैगाम दे दिया कि अब इस बात को तावीज बना के गले में डाल लो, कोई रहेगा 10 साल दुनिया में, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 70, कोई 90, हद कर ले तो 100 साल। पर मैं बंदे जितना भी अरसा रहे, मगर इस बात को अपने दिल दिमाग की तख्ती पर नक्श कर ले, तुझे सोना बना के भेजा है और 90 साल बाद भी अगर मैंने वापस लिया तो मैंने खोट वापस नहीं लेना, मैंने सोना ही वापस लेना है। ये उसने पैगाम दे दिया साथ। ये बंदे बन तो तू सोना गया, दुनिया में रहेगा, यहां लालच भी होगा, तमा भी होगा, हवस भी हो गई, बुग़्ज़ भी, कीना भी, चोली भी, रुपए का लालच में आके कत्ल भी करोगे, कब्जे भी करोगे, ये सब कुछ खोट है। याद रख, अगर 70-80 साल दुनिया की बहारें तूने देख ली, पलट के तो मेरे पास ही आना ना। इतना याद रख कि जैसा बना के भेजा था मैंने वैसे ही वापस लेना है। सोना बना के भेजा था और सोना ही वापस लेना है। खोट की मेरी बारगाह में गुंजाइश नहीं है। हमारे यहां जब 2, 3, 4 तोले हम बेचने जाते हैं, क्या थोड़ी फितरती बातें भी करें ना, ताकि बात पक्की हो जाए। 2-4 तोले जब हम सोना बेचने जाते हैं, सुनियारा, जरगर, सर्राफ उसका वजन करता है, तो वजन करके सूफी साहब बताता नहीं है कि 3 तोले खालस है और 1 तोला खोट है। क्या ख्याल है कि खोट की कीमत भी 80,000 तोला लगती है? उसका दिमाग पागल है। वो बेवकूफ बंदा होगा जो खोट की कीमत लगाता है। वो फरमाता है, बंदे नादान, तुझे अक्ल ही मैंने दी है, अगर उस अक्ल से काम लेते हुए खोट की कीमत तू नहीं लगाता तो खोट की कीमत मैं कैसे लगाऊंगा? मेरी बारगाह में खोट की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा कब्र में आने से पहले पहले खुद इस दुनिया में ही खोट को दूर करके आना। मैंने दूर किया तो मैंने फिर बड़े तरीके बना रखे हैं। कब्र में भी है, वहां ना हो सका तो फिर दोजख में फेंकूंगा, वहां ना हो सका तो निचले से निचले गड्ढे में फेंकता जाऊंगा ताकि खोट दूर हो। और मत तसव्वुर करना कि मैं अजाब दे रहा हूं। मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब दे के मैंने क्या करना है? मुझे को खुशी होती है तुम्हें अजाब देने में। जिन चीजों को तुम अजाब समझते हो बंदे, वो अजाब नहीं, वो क्या है मौला? फरमाया वो दर हकीकत उस सोने के साथ जो खोट मिल गया है उसको दूर करने का एक प्रोसेस है। और दूर इसलिए करता हूं ताकि वो सोना निखरे, मुज़क्का हो, मुजल्ला हो, मुसफ़ा हो, इतना साफ हो जाए कि मेरी बारगाह में आने के काबिल हो जाए। इसलिए उसको जहन्नुम की आग में फेंकता हूं। वो अजाब नहीं है, दर हकीकत अपनी बनाई हुई चीज के साथ जो मैल कुचैल मिल गई उसको दूर करने का एक तरीका है। तो बंदे कब्र में आने से पहले पहले उस खोट को खुद ही दूर कर लेना। मैंने दूर किया तो तुम्हें तो बड़ी तकलीफ होगी। बारी ताला बात ये हमें समझ आ गई कि तू सोना लेता है, खोट नहीं लेता। अब इतना तो बता दे कि कोई खोट दूर करने का इस दुनिया में ही तूने कोई तरीका वज़ा किया है? वो फिर कुरान और हदीस में फरमाता है कि हां, खोट दूर करने के 3 तरीके। कितने? 3 तरीके हैं। जिस जगह बात समझना है बेशक पूछ लें, मगर इसको याद करें और इस गुफ्तगू के जरिए अपने आप को अमली सांचे में ढालने की कोशिश करें। बड़ी जिंदगी गुजर गई, जो सुस्ती गफलत में गुजरी सो गुजर गई। खोट दूर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, उसका नाम है तौबा। बोले जरा, तौबा। दूसरा तरीका उसका नाम है सोहबत।
तीसरा तरीका है, उसका नाम है वसीला। तौबा, सोहबत और तीसरा वसीला। अब इन तीनों चीजों के अंदर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका दिल करता है तो ले लें तौबा, ये नहीं दिल तो दूसरा ले लें, ये नहीं दिल तो तीसरा ले लें। इनमें ऑप्शन नहीं, मर्जी नहीं, इनमें हिफ्ज़े मरातिब हैं। जैसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो फरमा रहा है बंदे तौबा कर, तेरा खोट दूर होगा तौबा से। और अगर 50 साल तौबा करने से वो खोट दूर ना हुआ तो इसका मतलब होगा तौबा से काम नहीं होने वाला। अब तौबा से ऊपर वाला दर्जा अपनाओ। वो ऊपर वाला दर्जा यह है कि बंदे अब जा किसी मरते कलंदर की सोबत में बैठ, वो एक नजर करेगा तो जो 50 साल तौबा करने से खोट दूर नहीं हुआ, वो किसी वली की सोबत में बैठने की बरकत से खोट दूर हो जाएगा। और अगर वली की सोबत में बैठने से भी खोट दूर ना हुआ तो फिर आखिरी एक ही तरीका है, वो तरीका सिर्फ मकीन गुंबद खदरा का वसीला है। ये 3 तरीके हैं खोट दूर करने के, तौबा, सोहबत और तीसरा वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, इतनी देर में हमारा टाइम हो जाएगा। पहली बात है तौबा। अब जब लफ्ज तौबा बोला जाता है ना, तौबा से हरगिज़ ये माना मुराद नहीं लिया जाता कि आप एक यतीम की ज़मीन भी कब्ज़े में कर रखी है और ज़हन में ये है कि शब कदर आएगी तो 100 नफल पढ़ूंगा तो मेरा खाता सारा साफ हो जाएगा। ऐसा तौबा का माना नहीं है। ये तौबा का माना ही ये नहीं है कि आपने कच्ची कच्ची बातें करके गरीबों की बेटियों को तलाकें भी दिलवाई हुई हैं, बिरादरियां भी तोड़ी हुई हैं, चाचे, मामे, फूफियाँ, खालाएं सब नाराज और बिरादरी टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखरी पड़ी है और कहते हैं मैं नफल पढ़ता हूँ और उम्रे करता हूँ और मेरा खाता सारा वाश हो जाएगा। हरगिज़ माना नहीं। किसी से कर्ज लिया हुआ है, आप उसका फ़ोन भी नहीं सुनते, होती ना ऐसी बातें, साल गुजर के कर्ज भी वापस नहीं करते, तो ज़हन में ये लाएं कि बस नफल पढ़ूंगा और मेरा खाता सारा क्लियर हो जाएगा। तौबा का माना ही ये नहीं है। तौबा का माना ये है जिसका हक खाया है वापस किया जाए, किसी को नाराज किया हुआ है माफ़ी मांग के उसको राज़ी किया जाए, और जहां जहां हुकूकुल इबाद में डंडी मारी है वहां पर उसको कवर करें, लोगों का हक वापस करें। और रह गए हुकूकुल्लाह, वो खुद फरमाता है मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है, अपने हक माफ कर देता हूं। लेकिन बंदे का हक उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब बंदा बंदे को माफ नहीं करता। तौबा का ये माना है मेरे अब समझ गए तौबा का माना। वक्त थोड़ा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी 2 लफ्जों में आपको बता दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपके बारे में आता है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करते थे। एक हदीस में आता है 100 मरतबा। अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी तरफ आप गुनाह की निस्बत भी करें तो दारे ईमान से बंदा वेला हो जाएगा, खारिज। बावजूद इसके हुजूर इस्लाम 70 बार तौबा। तो क्या मेरे आका का मकाम वो है जहां मैं और आप बैठे? नहीं, मावरा, इससे भी मावरा। पहला आसमान नहीं, उससे भी मावरा। दूसरा नहीं, उससे भी मावरा। तीसरा नीचे, 7वां आसमान नीचे, दना नीचे, तदल्ला नीचे, काना काबा कौसैन नीचे, और अदना की आगोशे कुबरा पे बिठा के रब अपने हुस्न के सारे पर्दे हटा के बिला हिजाब अपने महबूब को जियारत करवाता है। मुस्तफा का मकाम वो मकाम है। वहां बैठ के अगर आका 70 मरतबा तौबा करते हैं तो बंदे तुझे 24 घंटों में एक बार भी तौफीक ना मिले अपनी जुबान को कि मौला मुझे माफ कर दे। आखिर तकब्बुर किस बात पर है, किस बात पर हमें गुरूर है? हम तो सही तरीके से 5 वक्त की हाजिरी भी को नहीं देते अल्लाह की बारगाह में।
اور ایسے ایسے بدقسمت بھی لوگ ہیں جن کو پورا پورا سال اس قرآن کی زیارت بھی نصیب کو نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا. ایسے لوگ بھی ہیں. تو پھر ناز کس بات پہ ہے؟ کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ پھر بندے پر فرض ہے اور اس کی عبودیت کا حق ہے، بندہ ایک ایک سانس کے ساتھ کہے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کشف المعجوم میں توبہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری سی تمثیل بیان کرتے ہیں. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں ایک بندہ تھا شرابی، اس کو عادت تھی، لت پڑ گئی تھی شراب پینے کی، تو زندگی گزر گئی شراب پینے پلانے میں. رات ایک اپنے بستر پر گیا تو اس کی روح نے اس کو مخاطب کیا. یہ جو روح ہے نا، روح یہ بھی بندے سے باتیں کرتی ہے مگر کبھی کبھی کرتی ہے. رات کے وقت یہ اپنے پر کھول لیتی ہے، کہتی ہے بندے آ کچھ باتیں کریں، مگر بندہ لمبی تان کے سو جاتا ہے. روح نے اس کو مخاطب کیا. روح نے کہا بندے تو نے مرنا کوئی نہیں. اتنا جملہ بولا تو وہ بندہ تڑپ اٹھا. روح کبھی کبھی بات بندے سے کرتی ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کی سنتے کوئی نہیں. ہم نفس کی سنتے ہیں، روح کی نہیں سنتے. یہ جو روح ہے نا، روح یہ جب اس نکلتی ہے کفس انصری سے، یہ چلی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے. پھر دو میں سے ایک بات کرتی ہے، یا تو اس بندے کا شکوہ کرتی ہے مولا چنگے بندے کو بھیجیا سیا، انہیں کدھر کھانا ہی نہیں کھلایا، خود کھاتا تھا مجھے نہیں کھلاتا تھا، اپنے جسم کا خیال کرتا تھا میرا خیال نہیں کرتا تھا. تو کئی لوگوں کی روحیں کمزور ہوتی ہیں، کئیوں کی طاقتور ہوتی ہیں. سجدہ ریزی کے بعد پھر اس روح کو حکم ہوتا ہے روح اوڑھ، وہ سامنے مقام علیین ہے. جتنی تیرے اندر طاقت ہے اڑ کے اتنا مقام پال ہے. جتنی طاقت ہوتی ہے اڑتی ہے. کسی کی طاقت زیادہ وہ اونچا مقام پا لیتی ہے، کسی کی طاقت کم وہ اس سے نچلے درجے پہ بیٹھتی ہے. اب اس روح کا اور قبر کے اندر مردے کا تعلق اسی طرح ہے جس طرح سورج کا زمین کے ساتھ ہے وہ کوسوں دور مگر روشنی پہنچا رہا ہے. روح کا بھی تعلق اسی طرح ہوتا ہے. کئیوں کی روح کمزور ہوتی ہے تو درمیان میں بادل آ جاتے ہیں، روشنی کم پڑتی ہے. آپ جسم میں قبر کو رکھ کے آتے ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے جب اس جسم کے قریب آتے ہیں روح اوپر سے پکارتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے. مگر روح کیونکہ کمزور تھی اس کی آواز نہیں وہاں پہنچتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں وہ جسم گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جب وہاں جاتی ہیں ان کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت ہوتی ہے وہ ایک اشارہ کرتی ہیں، قبر کا عذاب، قبر کے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، روح جسم کو بچا لیتی ہے. یہی وجہ ہے 10 صدیاں بھی گزر جائیں محمد کے غلاموں کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، جن نے ساری زندگی روح کی خدمت کی، روح کو پالا، جو خدمت کی روح کی ان کو پھر کفن بھی قبروں کے اندر میلے نہیں ہوتے. اور روح کی خوراک وہ چکن کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں، دیسی گھی، دودھ نہیں. روح کی خوراک کا نام اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے. یہ روح کی خوراک ہے. یہ وہ خوراک ہے جس کا ہم نے کبھی کبھی سال میں 1-2 دفعہ پالا پڑ گئے تو استعمال کرتے ہیں. روح کو مضبوط کرو. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں وہ بندہ اٹھا جب روح نے اس کو خطاب کیا، اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ جا کے 2 نفل پڑے اور دعا کی مولا معاف کر دے. دعا کرتے ہوئے رو پڑا تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے جا تجھے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا. صبح ہوئی تو کسی مجلس میں گیا تو جگ گلاس پہ نظر پڑی تو توبہ پھر توڑ بیٹھا. رات جب بستر پہ آیا تو روح نے پوچھا او نادان بندے کل توبہ کی تھی تو آج پھر شراب چڑھا دی.
फिर उठा, वजू किया, नफल पढ़े, रो पड़ा, अल्लाह पाक ने माफ कर दिया। अब रूटीन बन गई, रात तौबा, दिन को तोड़ देता, रूटीन बन गई। जब 70 बार ऐसा हुआ ना, तो एक रात जब कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह, मौला माफ कर, तो जुबान फिसल गई, जुबान ने अल्फाज का साथ नहीं दिया। रूह फिर बार बार तरगीब दे रही थी, बंदे बोलना, बोल ना मौला माफ कर, आज क्यों नहीं हो बोलता, क्यों नहीं बोल रहा? तो आगे से कहता है कि आज शर्म आ रही है कि अगर आज मैंने कह दिया मौला माफ कर, आगे से उसने इतना ही कह दिया, धोखेबाज, ड्रामेबाज, ये धोखेबाजियां मालिक के साथ फाखरुट तबाह हो जा। अगर उसने अपनी रहमत से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया, तो उसके दरवाजे के अलावा उसके महबूब ने कोई दूसरा दरवाजा दिखाया ही नहीं है। जाऊंगा किधर? हाथ गैब से आवाज आई, बंदे एक तू महसूस हुआ है ना, मुझसे पूछ लेता तो मुझे मेरी इज्जत की कसम ये 70 बार हुआ है, तू 1,00,000 बार भी तौबा तोड़ के मेरी बारगाह में आके 2 आंसू बहाता, मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तुझे फिर भी माफ कर देता। मैंने किसी का चैलेंज कबूल किया हुआ है, वो जिसने कहा था कि मौला तेरे बंदों पे दर पे हमले करके तो उनको तेरी बारगाह से दूर करता रहूंगा, तो मैंने उसका चैलेंज कबूल किया था, जा तू ये काम कर, और मुझे भी मेरी इज्जत की कसम मेरा बंदा जब भी मुड़ के आ गया मैं उसको माफ कर दूंगा। पहला तरीका खोट दूर करने का वो क्या है? बोले तौबा। असल मौजू वही है, उधर ही रहना है। तो खोट दूर करने का पहला तरीका तौबा है। अगर तौबा से काम ना हुआ तो फिर मतलब होगा कि ये तौबा वाला काम नहीं है, अब किसी सोबत में आओ, किसी नेक मजलिस में आओ। अब पता कैसे चलेगा कि मेरा तौबा से काम नहीं हुआ? ये बात भी इमाम गजाली से पूछते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर तौबा से काम हो गया तो फिर जो ख्वाबें हैं ना, ख्वाबें ये अच्छी आना शुरू हो जाएंगी, अच्छी अच्छी। नीला आसमान देखते हैं, सितारे, चांद, बाग, सब्जा, नीला पानी, वालदैन को देखते हैं, मस्जिदें देखते हैं, नमाज पढ़ता हुआ देखें, अल्लाह के वली की ज़ियारत, हुजूर गौस पाक की ज़ियारत हो जाए, आका अलैहिस्सलाम की, मस्जिद नबवी, यानी इस तरह की ख्वाबें आएँ तो मतलब ये होगा कि तौबा से काम हो गया। और अगर ख्वाबों की दुनिया वही रही, डरावने ख्वाब, कुत्ते, बिल्लियां, जक्खड़, तूफान, जलजले ये देखते हैं, माना ये होगा कि बाबा तौबा से काम होने वाला नहीं। अब दूसरा तरीका अपनाओ, दूसरा ऑप्शन लो, वो है सोबत। जा किसी नेक बंदे की सोबत में बैठ। अब इसे पता ये चला कोई बंदा सारी जिंदगी अस्तगफिरुल्लाह 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 ये जपता रहे, एक किसी नेक बंदे की सोबत में बैठा है तो सोबत का मकाम उस तौबा से अफजल है। सोबत का मकाम ये वही सोबत है जिसको हम लाइट लेते हैं। हम कहते नहीं वो बंदा फुला शराब पी रहा था ना, मैंने तो नहीं पी, मैं बस उसके करीब बैठा हुआ था। फुला बंदा चर्स बेच रहा था, तो वो बेच तो वो रहा है, पी तो वो रहा है ना, मैं तो नहीं पी रहा, मैं सिर्फ उसकी सोबत में बैठा हुआ हूं। हां, अगर नेक बंदे की सोबत में बैठने की बरकत से खोट दूर होता है, गुनाह माफ होते हैं, तो बद की सोबत में बैठने से गुनाहों में इजाफा भी होता है, सिर्फ बैठने की वजह से। इस पे मैं आपको कुरान हकीम से कुरान की नस देता हूं। इस पर सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 है। इसमें एक वाकया है, आयत नंबर 12 से शुरू हुआ और 35 तक जाता है। उसमें जिक्र है कुछ लोगों का जो अपने बादशाह के जुल्म की वजह से तंग आ गए और अपने शहर को छोड़ के दूर पहाड़ों में छुपकर एक गार में इबादत करने की गरज से चल पड़े। जब जा रहे थे तो मुड़ मुड़ के पीछे देखते कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। तो एक दफा नजर पड़ी पीछे कुत्ता आ रहा था, फिर नजर पड़ी कुत्ता आ रहा है, तीसरी दफा नजर पड़ी आ रहा था। एक ने ऐसे पत्थर उठाया ताकि इसको मारें और भगा दें। तो उस कुत्ते ने, अलामा साहब तफसीर मजरी लिखते हैं, कुत्ता पिछली टांगों पे खड़ा हो गया
اور زبان حال سے کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، عادت سے مجبور ہو کے تو بھونکے گا، اگر ہمارے ساتھ چلا گیا تو تیری آواز سے ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا اور منصوبہ سارا فلاپ ہو جائے گا، اس لیے تجھے بھگا رہے ہیں۔ اب اس کے لفظ سن لیں، اس نے کیا کہا، سنیں اور دھلیں۔ اس کتے نے کہا اے اللہ کے ولیو بے فکر ہو جاؤ، میں نے بھونکنے والوں کی صحبت چھوڑ دی ہے اور تمہاری صحبت میں آ گیا، تمہاری صحبت میں آ گیا۔ اب قرآن فرماتا ہے وہ جب غار میں گئے، اللہ کریم نے 309 سال کے لیے وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال کے لیے اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، وہ سو گئے، کتا ان کی چوکھٹ پر ادب کے ساتھ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اب اس غار کے 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف کھلتا، ایک مغرب کی طرف۔ جب سورج چڑھتا تو براہ رات شعائیں چڑھتے ہوئے بھی اندر جاتی، جب غروب ہوتا تو براہ رات سورج کی شعائیں روشنی غار کے اندر جاتی۔ اگر یہ روشنی پڑتی رہتی جسم نے گل سڑ جانا تھا، اللہ نے اپنے ولیوں کے جسم کو بچانا تھا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، تھوڑا رستہ بدل کے چل، غروب ہوتے ہوئے بھی بائیں جانب تھوڑا سا رستہ بدل کے غروب ہو، تاکہ تیری شعائیں نہ پڑے اور میرے ولیوں کا جسم بچ جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا، پھر ان کی 6 ماہ بعد ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 6 ماہ دائیں جانب اور 6 ماہ بائیں جانب۔ قربان جائیں جب ان کی کروٹ اللہ بدلتا تو ان کی کروٹ کے ساتھ ان کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ بھی بدل دی جاتی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ کسی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، نسبت سگانہ کا اظہار کرتے ہیں، تو جو فیض، جو انوار، تجلیات قبر کے اندر ایک ولی کو ملتے ہیں، اس کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے مریدوں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کتے کو ملا۔ ارے کتا ہو کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا کھوٹ دور کروا لے تو انسان، تو پھر بھی انسان ہے، تو پھر بھی انسان ہے۔ اب یہ بات آگے جاتی ہے، جب یہ بات واقعہ ختم ہوا، قرآن فرماتا ہے سَيَقُولُونَ، تم آپس میں بحث کیا کر۔ یقولون مضارع کا صیغہ ہے، حال اور فیچر اس میں دونوں آتے ہیں۔ فرمایا سَيَقُولُونَ، تم آپس میں بحث کیا کرو گے۔ کچھ کہیں گے ثلاثہ، غار والے 3 تھے، میں کہوں گا رابعہم کلبہم، چوتھا کتا نظر نہیں آتا۔ کچھ کہیں گے یقولون خمسہ، 5 سے، قدرت کہتی ہے سادسہم کلبہم، بابا چھٹا کتا بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَ، کچھ کہیں گے 7، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، میں کہوں گا نہیں 8واں کتا بھی ہے۔ ہر 3 جگہ اللہ نے اپنے ولیوں کی گنتی کی، ولیوں کو کہا 3، کتے کو کہا 4، ولیوں کو کہا 4، 5، کتے کو کہا 6، ولیوں کا نمبر اگر 7 تو کتے کا نمبر 8، 3 کی 3 جگہ اللہ نے ولیوں میں کتے کو بھی شمار کیا ہے۔ یہ فیصلہ کتا ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، یہ فیصلہ اس صحبت کی وجہ سے کیا جس صحبت میں کتا آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ارے کتا نیرا نجس ہے، کتا نیرا نجس، نیرا پلید۔ یعنی آپ موضوع کے حوالے سے اگر سارے بزرگاں عزیزاں میری طرف بہت ادب دینا، السلام علیکم۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتا نیرا کھوٹ ہے، بولے ذرا سارے احباب، بولے ہیں نیرا کھوٹ، نیرا نجس، نیرا پلید۔ ارے نیرا کھوٹ بھی اگر سونے کی مجلس میں آ جائے تو جو فیصلہ سونے کا ہوتا ہے وہی فیصلہ کھوٹ کا کر دیا جاتا ہے۔ نہ سمجھائے۔ ایک اور بات سورہ زخرف کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، روز قیامت بھی ایسا ہی ہوگا۔ روز قیامت بھی اعمال، نیک اعمال زیادہ ہوئے اجر ملے گا،
कम हुए सजा मिलेगी, मगर फैसला जन्नत में दखूल का वो सोबत पे किया जाएगा। सूरह ज़ुखरफ है, 43 नंबर सूरा है, इसकी आयत नंबर 67 से 70 तक एक बहुत प्यारा मजमून है। अल्लाह करीम ने यूं बात फरमाई, अल्लाह खिल्लाउ यौम इज़िम बादुहुम लिबादिन उदुव इल्लल मुत्तकीन। सब रिश्ते रोजे क़यामत टूट जाएंगे, एक रिश्ता काम आएगा मुत्तकीन का। अल्लाह अपने मुत्तकीन से फरमाएगा, या इबाद, ए मेरे बंदो, यानी अपनी निस्बत अल्लाह उन्हें देगा, उनसे बातें करेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, उदखुलुल जन्ना, ये जन्नत के दरवाजे खुले हैं, दाखिल हो जाओ इसमें, अंतुम दाखिल हो जाओ, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे अज़वाज भी दाखिल हो जाएं। यहां पर आम मुफस्सरीन कराम अज़वाज का माना बीवियां करते हैं कि तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारी बीवियां चली जाएं। यह माना भी दुरुस्त है, लुग़वी माना इसका दुरुस्त है, क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता ये जन्नती रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते दुनिया में आके बने, मां का रिश्ता दुनिया में, बेटी का रिश्ता दुनिया में, बहन का रिश्ता दुनिया में, बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। यह जन्नत से आया और जन्नत में जाएगा, यह भी दुरुस्त। लेकिन वक्त के मुजद्दद मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपने इस मकाम पर अज़वाज का माना बीवियां नहीं किया, आपने अज़वाज का माना किया है इस मकाम पे जोड़ा। क्या माना किया? जोड़ा। दलील इस पर दी सूरह यासीन की आयत नंबर 36, इसमें अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लाहा, अल्लाह ने हर शय को जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो अज़वाज का माना जोड़ा। अब उस माने का इंप्लीमेंट इस आयत पर करें तो माना निखर के सामने यूं आएगा कि अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह अज़वाजुकुम, और जो दुनिया में तुम्हारी संगत में जुड़ गए थे, आज उनको भी हाथ से पकड़ के जन्नत में ले जाओ। तो सोबत और संगत ये बंदे का जन्नत में दाखिले का सबब बन जाएगी। इससे मैं बताना क्या चाहता हूं, अपनी सोबतें देखें, संगतें देखते। हमारी सोबतों और संगतों में कहीं चरसी और जानी और शराबी और डाकू लुटेरे तो नहीं, चोर तो नहीं? आप कहीं उनकी संगतों और मजलिसों में जाकर तो नहीं बैठते? अब इसका माना जो है वो उसमें वुसअत है। ये जरूरी नहीं नमाज पढ़ें तो आप अल्लामा साहब की मजलिस में बैठ जाएं, उसके बाद जाके तो आप डाकू की मजलिस में बैठ जाएं। नहीं, नमाज पढ़ने की वजह से नमाजी नहीं, जानी और शराबी की सोबत में बैठने की वजह से शराबी कहा जाएगा। जैसी सोबत वैसा टाइटल आएगा। लिहाजा अपनी मजलिसें बदल लो, सोबतें बदल लो। अगर मजलिस और सोबत ऐसी है, दिल ये कहता है कि रोजे क़यामत काम नहीं आएगी, तो आज ही तर्क कर दो, छोड़ दो। और अगर सोबत ऐसी है, ज़मीर और दिल मुतमईन है कि यही सोबत रोजे क़यामत मेरी बख्शिश का जरिया बनेगी, तो फलजम 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 उस सोबत को अपना लो। तो दूसरा तरीका खोट दूर करने का वो सोबत है। बोले क्या है? सोबत है। आखिरी बात जहां पे गुफ्तगू खत्म करना चाह रहा हूं, अगर सोबत से भी काम ना हुआ तो नजर नहीं पड़ी आप पे, सुभान अल्लाह। तो तीसरा तरीका है मकीन गुंबद खजरा का वसीला। कुरान हकीम सूरह अनाम के अंदर अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तुमने इतने गुनाह किए, इतने गुनाह कि तौबा से काम नहीं हुआ, सोबत से काम नहीं हुआ। तो अब ये जो गुनाह का लफ्ज़ है ना, ये तो उर्दू में बोला जाता है ना, कुरानी लुगत में ये लफ्ज़ नहीं है गुनाह। कुरानी लुगत में जुल्म लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जुल्म क्या होता है? जुल्म। अल्लाह फरमाता है इतना जुल्म अपनी जानों पे कि तौबा से काम नहीं हुआ, सोबत से नहीं हुआ। जब इतना जुल्म कर बैठे हो, फरमाया अब आखिरी एक ही तरीका है, मान गए तो बेड़े पार, और दुनिया में यही कहते रहे कि हम नहीं मानते वसीले को, तो फरमाया कि फिर हमें भी जरूरत कोई नहीं है। वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका,
اب آ جو میرے محبوب کے در اقدس پر. اور یہ جو لفظ ہے جا آ، یہ الہ کے صلہ کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ جا آ الی المدینہ، مدینہ آ جاؤ. تو صوفی صاحب تو مدینہ پاک رہ آئے تو پھر ماڑا بندہ کیسے جائے گا؟ وہ ماڑے بندے کی خاطر اللہ نے فرمایا الی المدینہ نہیں کہا جاؤ کا، جہاں بھی ہو، لکھنوال میں ہو، سیال کوٹ میں ہو، پاکستان میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، جہاں بھی ہو میرے محبوب کا تصور لے آؤ، میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو. تو جو کھوٹ توبہ اور صحبت سے دور نہیں ہوا تو میرے مولا صرف اتنا کہنے سے کہ مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف کر تو وہ کھوٹ دور ہو جائے گا. وہ فرماتا ہے نا، کام اتنا بھی آسان نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں. ان سے بھی تو پوچھوں گا نا کہ محبوب آپ کا نام لیتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ کا نام لے رہا، اور میرے آقا نے اگر فرما دیا اللہ اے میرے مولا میں اس کو نہیں جانتا، تو اللہ کی قسم پھر کوئی ٹوئی کوئی نہیں، پھر چارہ ہی کوئی نہیں. لیکن کسی شاعر نے اس بات کی ترجمانی کی، اس نے کہا نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو ان کی زبان پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو ان کی زبان پر نہیں ہے. آقا نے فرما دیا واستغفر لہم الرسول، اگر آقا نے فرما دیا ہاں مولا امتی میرا ہے، نیت کا ماڑا نہیں تھا، عمل میں پیچھے رہ گیا ہے، مولا میری مان، مولا جانے دے، معاف کر دے. آقا نے یہ فرما دیا، اللہ فرمائے گا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، جاؤ نہ صرف تمہاری توبہ قبول ہوئی رحیمہ بلکہ اپنی رحمت کی چادر میں بھی لے لوں گا. تو باری تعالیٰ یہ اتنا کام کرنے سے ایک نہیں دو چیزیں، ہم تو ایک چیز ڈھونڈتے تھے، تو نے دو دے دی. اس نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں پر جو تم نے کام کیا ہے نا میرے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. اگر چاہ پورا کرنا ہو تو سورہ نصر پڑھ لو جہاں وسیلے کے بغیر بات کی واستغفرہ انہ کان توابا، یہاں بھی استغفار کی بات ہے مگر بات وسیلے کے بغیر ہے. اللہ نے بھی یوں ہی فرمایا استغفار کرو. آگے انہ کان توابا، اس کا معنی یہ ہے وہ تواب ہے، معاف کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی. مگر جہاں مصطفیٰ کا وسیلہ آیا وہاں بندے کو مطمئن کیا کہ واقعی جو تو وسیلہ دے رہا نا اس پہ مطمئن ہو جا. لوجد اللہ، لام کا معنی ہے ضرور، وجدو جمع کا صیغہ، اس میں بھی معنی آئے گا ضرور. آگے دو مفعول آ گئے، اس کا معنی بھی ہے ضرور. 3 مرتبہ کہا مصطفیٰ کا وسیلہ دینے والے ضرور 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 مصطفیٰ کے صدقے تجھے معاف کر دوں گا. اب اس پہ آخری بات کی مور لگا کے حدیث پاک کی بات ختم کر رہا ہوں. قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا، قیامت کے روز بھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب روز قیامت کل گناہگاروں کا ٹولہ جب ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ آج ہمارے پتے پیلے ہو گئے، جہنم میں داخلے کا حکم ہو گیا. وہ پھر آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو جب نظر آئے گا کہ یار ہم تو بڑے اپنے زمانے میں معزز شمار ہوتے تھے، بڑے پنجایت والے بندے ہم شمار ہوتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ لگ پتا جائے گا اس وقت. پھر ان میں سے کوئی بندہ کہے گا چلو یار یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں تو کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. اب سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور رشتہ جتلائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے والد نہیں، جدی امجد نہیں ہے. یہ دیکھیں نا ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، اس کو نکلوانے کے لیے کوئی کوشش کریں. وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، اندر سے یہ آواز دیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس. اگلا دروازہ دیکھیں گے نوح علیہ السلام، کہیں گے چلو چلتے ہوئے ان کے پاس سے بھی ہو چلتے ہیں. وہ بھی اندر سے آواز دیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. ایک ایک دروازے پہ دستک دیں گے، سب دروازے بند ملیں گے.
हाँ दरवाजे से आवाज आएगी, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, आगे जाओ आगे जाओ। करते करते जब ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे तो वो पूछेंगे कि तुम्हें हुआ क्या है, इतना पसीना आया हुआ है। वो फिर कहेंगे कि हुजूर हम इस दरवाजे से फिर के आ रहे हैं, खैर कोई नहीं पड़ी, खैर नहीं पड़ी। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तो मिला क्या तुम्हें? वो कहेंगे हर दरवाजे से आवाज आई इज़हबू इला गैरी, आगे जाओ। तो वो मुस्कुरा कर कहेंगे अगर मैं भी यही कह दूं तो फिर? वो कहेंगे मारे गए हम, फिर मारे गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हौसला रखो, मैं आज तुम्हें वो दरवाजा दिखाता हूं जिस दरवाजे से मंगते खाली नहीं जाते। वो फौरन पूछेंगे कौन सा दरवाजा? वो फरमाएंगे वह अम्मस्सा इला फला तनहार, वो दरवाजा जिसके बारे में ये उसूल है साइल खाली नहीं जाते। कौन सा दरवाजा? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हाँ बाबा ये रोज़े क़यामत है, आज सब दरवाजे बंद, सब बाजार बंद, सब मार्केटें बंद, एक ही बाजार खुला है, उस बाजार का नाम बाजार मदीना है। हुजूर के दरवाजे पे जाओ। जब मेरे आका के दरवाजे पे आएंगे, मेरे आका नहीं फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा, हाँ अब दुरुस्त आए हो, इस काम के लिए कुदरत ने आज मेरे ही इंतखाब किया हुआ है। जब आ जाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं फिर मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अर्ज करूंगा मेरे मौला तूने खुद नहीं फरमाया था जब मैंने मस्जिद इजाबा में 3 दुआएं की थी? ऐसा मस्जिद इजाबा मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं की थी। एक दुआ की बारी ताला मेरी उम्मत को भूख से बचाना, अल्लाह ने फरमाया महबूब कबूल हो गई। दूसरी दुआ की बारी ताला मेरी उम्मत को दूसरी भूल गई। तीसरी दुआ की मेरे मौला मेरी उम्मत को फिरका वारियत से बचाना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब आप इस दुआ को रहने दें, कोई और मांग लें। तो फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने अर्ज की वख्तरतु शफा, मैंने शफात को चुन लिया। मौला तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था, आज मेरे महबूब मेरी मान, मेरे अल्लाह मेरी मान, मेरे माड़े माड़े उम्मती जहन्नुम में फंस गए हैं, इनको वहां से निकाल। अल्लाह फरमाएगा इरफरा सक, मेरे महबूब अपना सर तो उठाओ, ए वद्दुहा के मुखड़े वाले अपना चेहरा तो दिखाओ, जो मांगोगे आज अता किया जाएगा, मांग मेरे महबूब। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फिर फरमाएगा मा तुरीदु बि उम्मतिक, महबूब बताओ क्या करूं आपकी उम्मत के साथ? तो आका फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा मौला परेशान है बड़े, पहला काम तो ये कर कि जरा ये जहन्नम के दरवाजे खोल, जरा इनको जल्दी जल्दी जाने दे। बस आका फरमाएंगे, हुजूर के फरमाने पे दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाएंगे, आम ऐलान हो जाएगा चलो चलो जन्नत चलो। बोले जरा आर याद कर ले, वहां ऐलान काम आएगा, चलो चलो जन्नत चलो। निकलते जाएंगे, चलो भी चलो जन्नत चलो, दौड़ते जाएंगे, हत्ता कि दोज़ख का दरोगा बोल पड़ेगा, अर्ज करेगा हुजूर पीछे कुछ भी नहीं रह गया, सब चले गए। फिर मेरे आका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फिर आप जन्नत जाएंगे। जब जन्नत की तरफ रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जितने गए थे अपने अमाल की वजह से वो भी, और जो हुजूर की शफात की वजह से गए वो भी, सब जन्नतों के दरवाजों के बाहर खड़े होंगे। आका फरमाएंगे गए क्यों नहीं हो अंदर? वो अर्ज करेंगे हुजूर कोई दरवाजा खुला मिले तो अंदर जाए ना, दरवाजा ही बंद है। आप फरमाएंगे तुमने दस्तक नहीं दी? अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह नहीं, दस्तक तो हमने बड़ी दी मगर नहीं खुला। आप फरमाएंगे आप पीछे हटो, दस्तक मैं खुद देता हूं। मेरे आका दस्तक देंगे, रिदवान अंदर से बोलेगा जन्नत का वो फरिश्ता, मन आज कुंडी जन्नत की किसने हिलाई? आका फरमाएंगे आना मोहम्मद। मेरे आका का नाम सुन के दरवाजा खुल जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम सुने, इस हदीस का अजर हजूर के सदके चौधरी मोहम्मद असलम साहब की रूह को पहुंचे। सुने बात आखिरी, आका फरमाते हैं दरवाजा खुल जाएगा, मैं जब अंदर कदम रखूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब अंदर कदम रखूंगा, यस्ता
अकबेलोनी अजबाओ ताला, मेरा रब खुद मेरे इस्तिकबाल के लिए मेरे सामने खड़ा होगा। मेरा रब मेरे सामने खड़ा होगा और मैं ये मंजर देख के सजदे में गिर जाऊंगा, मौला तूने इतना कर्म कर दिया। और पीछे जो होंगे मेरे उम्मती मेरी शान को देख के कहेंगे बखिन बखिन या मोहम्मद, वाह वाह का कमाल हो गया। यहमदूनहु अव्वलून वल आखिरून, अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदा हुजूर की नात पढ़ना शुरू कर देगा। इसलिए आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फरमा गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत को जब तू मान गया, वहां तो जड़े जड़े मान जाएंगे। लिहाजा आज उनकी रहमत में आ जा, आज उनकी गुलामी का पटा पहन ले, आज उनकी इत्तिबा, उनकी सीरत की इत्तिबा, उनकी सुन्नत की इत्तिबा, अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी में रंग दे। उन्होंने जैसे औलादों की तरबियत का कहा, औलादों की तरबियत ऐसे करें, जैसा सच बोलने का कहा सच बोलें, जैसा जिंदगी गुजारने का कहा अपने आप को मुस्तफा की इत्तिबा में देते चले जाओ, अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता चला जाएगा। याद रखो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जिस डगर पर चले गए और जिस तबाही के आखिरी घड़ों पर हमारा मुल्क चला गया, इस मुल्क को कोई सियासतदान, कोई पार्टी नहीं बचा सकती। इस मुल्क को सिर्फ मुस्तफा की तवज्जो बचा सकती है। काश आका अलैहिस्सलाम को हमने राजी किया होता, हजूर के मुताबिक अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारी होती, एक रहमत का झोंका चलता, पाकिस्तान के हालात सुधर जाते। लोगों अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आया, ठीक है 10-15 साल और जैसे चल रहे हो चल लो, शौक पूरा कर लो, मगर एक ही बात है, तरक्कियां, बुलंदियां, रिफतें, अज़मतें सिर्फ उसको मिलती हैं जो मुस्तफा के कदमों के साथ जुड़ जाता है। दूरों के चाह पूरा कर लो, ना अपने घरों में दीन को लाओ, ना अपनी औलादों की तरबियत ऐसे करो, नित नए फैशन बनाओ, हम बड़े मॉडर्न हैं, हम बड़े मॉडर्न, ठीक है दीन से दूरी को अपना के देख लो, 70 साल मजा चख लिया, आगे भी चख लो, बिलाखिर एक ही बात की तरफ आना पड़ेगा, वो मुस्तफा के कदमों की तरफ आना पड़ेगा। हुजूर का निजाम ही ऐसा निजाम है जो बंदे की जिंदगी में खूबसूरती ला सकता है। चाइना में कोरोना वायरस आ गया, हर बंदा बीमार, हर बंदा बीमार। जब उन्होंने तहकीक की तो उसका एक ही हल उनके सामने आया कि 5 वक्त वजू करें, 5 वक्त वजू करें और नमाज पढ़ें, कोरोना वायरस से महफूज हो जाएंगे। आप इस्लाम से दूर हो रहे हैं, दुनिया इस्लाम के करीब आ रही है, दुनिया इस्लाम के करीब आ रही है। आओ तरक्की का राज सिर्फ मुस्तफ़ा का हो जाने में है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर इस्लाम की कुर्बत की खैरात अता फरमाए। 11:30 का मुझे कहा गया था, मेरी घड़ी पे अभी 5 मिनट बाकी हैं, यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ज़ुबान से निकला हुआ कोई कलमा खैर आका अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया तो उसका अजर, उसका सवाब हुजूर इस्लाम के वसीले पाक से मरहूम मग़फ़ूर आलिया सलम साहब की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़रत फरमाए, हसनैन करीमैन के कदम शरीफ़ैन में जगह अता फरमाए। मोहतरम रियाज़ साहब और उनके भाइयों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़े लोग आपकी दुख में शरीक हुए हैं, बाहर पूरा पंडाल सेन भरा हुआ है, लोग आपके दुख में शरीक हैं। अल्लाह सब के आने को कबूल फरमाकर मरहूम के हक़ में और उनकी दरजात की बुलंदी के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह अल्लामा तनवीर साहब कुछ ख़त्म पाक पढ़ा जाता है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بار سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. سارے بزرگاں عزیزاں میری طرفوں نہایت ادب دلائل السلام علیکم. پہلی تو چیز سرکار فرماندے نے جے تسی کامیابی چاہتے ہو کی کرو عالماں کو بہو انہوں کو بہو تو انہوں تے یقین کرو دے کوئی انہوں دے کون تو مل جائے دا رستہ تسی ٹور پمو دے تے پہنچ جاؤ دے ساڑھے تک. دیکھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب ہویا ہے بڑا پیارا قیمتی چیزاں سن جے ساڈے ذہن چ آ جان ہو سکتا ہے ساڈا بڑا قیمتی سرمایہ ہو جائے تے ساڈے کم آ جائے کامیاب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک ماندے نے اسی پہلے موت پیدا کی تھی پھر حیاتی پیدا کی تھی. احسن عملا اسی دیکھنے عمل کنوں کس طرح دے نصیب ہوئے نے، اچھے ہوئے نے یا اپنے کاٹے ہوئے نے. سوچا جائے تو گل اینی کافی ہے. سبحان اللہ ذی خلق الازواج کلھا. انہوں نے بڑے طریقے دینا گل پوری مکمل سانوں ساڈے ذہن چ لیاندی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے یہ خطاب جڑا ساڈے واسطے سرمایہ بن جائے تو انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ پاک ماندے نے کوئی قوم سوسائٹی جماعت بندہ کسی منزل تے نہیں پہنچتا جنہ چر پکا ارادہ کر کے ٹر پوے خود نہ کسی مقام تے پہنچنے کا ارادہ کرے انہاں چر اسی مت نہیں فرمایا. اس واسطے جو انہوں نے فرمایا بڑیاں قیمتی چیزاں سن. تو دوجی چیز ٹائم تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا ٹائم ہے، ٹائم کسی انتظار نہیں کرتا. میرا انہاں نال تعلق سی کافی عرصے تو بچپن تو اتنے آنے کا موقع نصیب ہوتا سی دربار. میں کافی جگہ تے عرض کرنا ہاں اللہ پاک میں سوائے میرے کسی اور نے کسی سجدہ کیتا انہوں سے معاف نہیں کرنا. سجدہ اللہ نے کرو 5 لاکھ بندے نے ملو وہ تھوڑا کام نہیں کر سکنا. کلے بادشاہ نے ملو تو تھوڑے سارے کام ہو جان. بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات. سیانے لوگ جڑے نے وہ بدیے فیصلے کرتے ہیں. سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے نقل کنوں دیتا عقل؟ نبیوں نے عقل دیتا. اللہ تعالیٰ انہوں نے شان فرمائی اپنے قریب کیتا راز عطا فرمائے انہوں نے. اس واسطے جڑے کام انہوں نے کیتے نے وہ بدیاں نے. جس طرح مثال دیندے نے ایک بندہ جائے بازار چ آکھے کل میں سنیا بازار فری، کپڑا فری، تانبا فری، چاندی فری، چکر بھی فری تے مینوں صلاح دیو سونا فری. میں کہڑی چیز نہ بندہ ہوئے سیانا سمجھدار انہوں آکھدا سونا لیاویں اتوں. اللہ پاک میں اساں تانوں نبی دا درجہ عطا فرمایا تے تسی کی کرنا ہے خاص گل ہے. تساں کی کرنا تساں مینوں ملنا ہے. کسی محکمے چ نوکر ہو جائیے تو وہ پہلا ٹریننگ دیندے نے تے پھر اگوں نوں تنخواہ بھی ملتی. اللہ پاک نے درجہ نبیاں عطا فرمایا تو فرمایا تساں کی کرنا ہے تساں مینوں ملنا ہے. ملنے دا جائے طریقہ ہوندا ہے السلام علیکم نہیں تے السلام علیکم کنا فرق ہے. مایا ادب دے نال مینوں ملیو تے میں تانوں کی عطا فرما دیاں گا؟ میں تانوں نور عطا فرما دیاں گا. یہ جن لفظ پڑھ دیو نماز دے وچ ادب دے نال اے انہاں واسطے نور ہے. مسلمان ایک نماز پڑھے کعبہ شریف 12 لاکھ پڑھے تو ایک بہتر ہے. کافر بھاویں اتنے جنہ چر مرضی ہمیں انہوں کوئی فائدہ نہیں. پہلا اللہ تعالیٰ نے مننے کا ارادہ کریے جس طرح نبیاں منیا سے مالک. پھر اللہ تعالیٰ نے سجدہ کریے اور دعا کرنی یا اللہ جس طرح نبیاں نے ادب دینا پیار دینا عاجزی دینا سجدہ نصیب ہویا سی. یا اللہ مینوں نصیب ہو جائے. ارادہ کرے پکا. عالمہ کو گلاں پوچھے عالم ادب آئے ہون تو انہوں ساری ادب دی گل سمجھا چھڈ. تو فرمایا پھر تسی ملو مینوں تے جے بندہ سیانا ہوئے تو آکھے دا سونا لیاویں اتوں. یہ جان بازار ہے فری ہے یہ سونا بھی ہے سب کچھ چکڑ بھی ہے. چکڑ کی ہے شیطان دے نال جا لگ جائے دا انہوں چکڑ ہی لبنا. اس وقت فرمایا تسی میرے کو منگیو کی منگیو دوبے جان منگیو بلکہ منگیو میرے کو میرا عشق. نبیاں اللہ تعالیٰ دا عشق منگتے رہے. امام حسین سرکار اللہ دا عشق سی تاں ہر شاہ دے دیتی پر پھر تے کی ہویا انہاں آکھیا انہوں شہید کر دیو امام حسین سرکار نو. یہ نہیں گل مانتے ساڈی گل تے گلاں. 1 2 3 4 5 بندے 6واں 7واں بندہ آیا فرمایا تیرے متھے تے بد نصیبی لکھی ہے مینوں تو شہید کرنا. پر 2 عرضاں نے اللہ کے یا اللہ ایک تھے جے کو ہو رہا ہے متھان تو میں دین نو تیار ہاں.
انسان سائنس جا کسی امتحان دے سکتا دوجا 2 سجدے میں کر کے جانا میرا ارادہ ہے دوجا انہوں نے رن کر دیتا سجدہ تو انشاءاللہ جنت میں چڑھ کے کرا دے اس واسطے اپنا ارادہ پکا کر لیے اے میرے بچپن دے پیار نال سن میرا انہوں دا وعدہ سی جنہ چے زندہ رہے اللہ نو مالک منا دے نبی پاک نو سچے رسول منا دے نبیاں دا ادب کرا دے لمبی گل ہو جاندی ہے تے اللہ نو سجدہ کردے رہو دے سجدہ جڑا بندے واسطے بہتر ہے تے فرمایا اچا وظیفہ سیانے بندے چوکھی ودیا چیز منگتے ہیں تے ودیا سا نبی سارے اللہ نو سجدہ کردے رہے ادب دے نال تے پھر وظیفہ کی کردے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ بس سارے کے پڑھ لیے ہو سکتا ہے بیچی ودیا بندے ہون دے یہ شہادت دے مسجد بھی میرے چ بہ کے انہوں نے کلمہ پڑھیا سی میرے وچ بیٹھ کے انہوں نے خطاب سنیا سی عالمہ کو وہ تے عمل دا ارادہ کیتا سن اس واسطے نبی سارے پڑھ دے وہ سارے وظیفے کر دے رہو جے تسی اللہ نو مالک نام مالک منو پہلا اللہ نو منو اللہ دے نبی نو منو رسول سچے پھر کی کرو پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وعدہ سی انہاں دا ہن بھی ارادہ کر لیے میں بھی تسی اللہ نو مالک مان لئیے سچے دل دے نال اللہ دا حکم سمجھ کے نبی پاک نو رسول سچے مان لئیے اس علاوہ نبیاں دا لمحہ کم ہو جائے دا یہ کلمہ پکاندے رہیے کلمہ داسدا دنیا تے نہیں رہنا اللہ پاک ماندے نے بندیا دنیا تے نہیں رہنا تیاری کر لو مینوں ملنا جے اللہ نہ پیار بھی نصیب ہو جائے فرمایا جرا پڑھ دو لا الہ الا اللہ اللہ دا خاص قیمتی عرف ہے جنہوں نبی پڑھ دے رہے اے سانو نصیب ہو جائے فرمایا جرا مینوں مالک مان کے پڑھے دا کلمہ او دے کلمے دی عادت کوئی نہیں جنہاں انہوں او دا درجہ ملے دا اس واسطے پڑھ کے سب دی روح بخشو ایک واقعہ ہوندہ ہے بزرگاں لکھا جس وقت تسی بخش دیں کسی انہوں عرف نورانی پڑھ کے اللہ دے نے اے جڑی مخلوق میری ہے اے نور جا کے عطا کرو نور دیاں پلیٹاں نہیں لو او جے پہچاندے نا جا تیرا پناہ ہوئے او میں تے قطع منگدا سا تم پہاڑ ہی لیندا اس واسطے کلمہ جڑی پکائی ہے یہ برکت ہے میں تو ناز کیتا میرا انہوں نے وعدہ کیسا سے آخری دم تک کلمہ پڑھاں دے سجدہ کراں دے میرا پیار سے دوجا تقریباً ایدے بچ بندے کاٹن جڑے میرے آنی ہون دے تے سارے نہیں کوئی ہوئے دا جڑا نہیں جاندا مینوں حافظ غلام حیدر قاری غلام حیدر مینوں بزرگاں فرمایا قاری غلام حیدر یاد رکھنا اپنے آپ نو کلمہ پڑھن والے جے لوگ نے انہاں دے قدماں دی مٹی جانی سمجھنا کیسے گل انہوں نے دسی اس واسطے دعا فرماؤ مینوں بھی تھانوں میں آج تو بعد پکا ارادہ کر لیے اللہ تعالیٰ نے سچے مالک مان لیے اللہ دا حکم سمجھ کے نبی پاک نے سچے رسول مان لیے رہبر مان لیے اس بعد پھر سجدہ نصیب ہوئے جنہ چے زندہ ہیں یہ نور کلام پڑھ کے سب دی رون ساڑھے کو پھر بڑی سارے کو تسبیح جڑے کروڑاں روپیاں تو ملتی بندے آکھندے کتھے تو بوجھ ہوئے سے کوئی نہیں 100 تھی ہوئی تو مر کے نہیں اے پوٹا سارا جان لاگ پوے ادھا پوٹا کٹ کتے واجہ پوٹا بنا کے جوڑ نہیں سکتا کہ جوڑ لینا اے تصویر میں کو 5 دانے نے کم دا کم آتر کنسی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے 5 باری کلمہ شریف پڑھ لو 5 بار درود پاک پڑھ لو 5 بار توبہ استغفار پڑھ لو تے پڑھ کے دعا مانگو سب واسطے سب نوے نور کلام دا ثواب پہنچے سب نو جنت نصیب ہوئے وعدہ سارا کا عبادی انی فانی قریب اللہ پاک ماندے نے جو کو میرا بن جاندہ مینوں اللہ ماندا ہے وہ پھر دعا کردا ہے اسی وہ دی دعا سننے ہیں وہ دعا بدلہ بھی دینے ہیں اس واسطے دعا فرما یقین نہ پڑھنا انشاءاللہ ہو سکتا سانو اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال معاف فرما دین انہوں نے بچوں نو اللہ تعالیٰ بستی وایا نو سارے نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمان ارادہ کر لے پکا مینوں بزرگاں فرمایا یاد رکھنا اے حافظ غلام حیدر جے یاد ہو گئے نا تے انہاں نوں پکاندیاں رہنا خاص کہا کہ رات نو کوشش کرنا تھا کہ بھول نہ جان تھوڑا جا ٹائم مل جاندہ کدے رات نو اللہ دے فضل نال سجدہ کو نصیب ہو جاندہ سچاں دے سجدے دا صدقہ سرکار دے سجدے دا صدقہ
سانوں بھی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمان۔ تے میں بھی کوئی تھوڑا جہا تردد کیتا سی، جنازے آ دن میں نہیں ساتھ کر سکیا، میں گجرات رہنا اتنے ایک مدرسہ سا بنایا تے بیٹے نو آکھیا سی حاجی منور صاحب نو تسی حاضری لازمی دینی، وہ بھی کسی وجہ سے جو بھی ہویا، تے اس واسطے بہت بہت مہربانی۔ جنہ چر میں زندہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سارے واسطے دعا کرنی ہے، کرانی ہے۔ میں نہیں کہ دعا کی تے کم ہوندا، انا کسے کو کرائی دی دعا تے کراندا رہاندا۔ میں ایتھے بندے گھٹ کٹھے ہوندے نے، شہر چ رہنا گجرات، شہراں وچ والے واقعہ ہو جائے تو بہت ہی دنیا کٹھی ہو جاتی ہے۔ پھر آدھے حافظ صاحب ایک گل سناؤ، ایک دو گل میں سنانا، ویسے کمزور ہو گئی طبیعت میری۔ پھر میں کھیر تے کی آنا تساں میرے واسطے جنہ واسطے جہاز تے سارے واسطے اللہ نے یاد کر کے دعا منگنی ہے۔ میں بھی جنہ چ زندہ رہا تھوڑے واسطے جنہ واسطے حکم ہے سارے واسطے دعا منگتا رہوں۔ اے میں ٹھیکہ کرنا، اج تھوڑے نال بھی ٹھیکہ کرنا، اے ہو سکتا ہے میری تھوڑی آخری ملاقات ہوئے، کوئی پتہ نہیں کہڑے میں ٹوٹ جانا، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ ٹھیکہ ہو گیا پکا۔ انہوں واسطے سارے واسطے دعا کرنی ہے۔ ان بڑے بڑے کمال درجے دے تھے بندے تشریف فرمان ہے، یہ دعا فرمان تے میں بھی آمین آنا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمان۔ بسم اللہ آمین بسم اللہ آرڈر ہے بھی تساں دعا کرنی ہے تے تانوں اللہ تعالیٰ دواں جاناں دی فتح عطا فرمائے تے جتے سدا رہنا اچھی جگہ مل جائے۔ ایسے تو نہیں اسی بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ دی یاد کر رہی ہوئی، اللہ تعالیٰ میں تھانوں اللہ جزا دے، تساں میری عزت کیتی ہے، تانوں اللہ تعالیٰ دواں جاناں دی عزت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا الہی اسی عاجز بندے ساری عاجز دعائیں اپنی بارگاہ چ منظور تے قبول فرما۔ ایک بڑی قیمتی گل یاد آ گئی ہے، سرکار سفر کر رہے سن، اگے گئے تو اگے کاجڑی تھی، بکریاں پچاردا سی تے وہ دکون تے گزر گئے۔ پچھوں سرکار جس طرف جاندے سن کچھ وقت خوشبو ہوندی سی، کئی لوگ پوچھتے نہیں سن، وہ خوشبو دے مگر چلے جاندے سن تو سرکار دی زیادت نصیب ہو جاندی سی۔ وہ آجڑی نے پوچھا دس بھئی تو ایتھوں ایک بندے ننگے نے؟ انہیں آکھیا بندے دوڑے لنگے تو جاننا؟ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا انہوں نے عرض کیتے اور انہیں کہا کہ بندہ لنگا ایتھوں دی ایتھے جس آیا نا تے بکریاں نو میں کہا نا تلال تے بکریاں دوڑ پیندیاں نے، بکریاں ادھر دوڑ رہیاں سن، جیسے اس بندے نو انہوں نے دیکھیا بکریاں کھلو گئیاں، وہ ساریاں انہوں نے منہ کر کے سر لفا لیا اپنا تے ذرا کو پتہ نہیں انہیں کی آکھیا چلے گئے۔ ایسے غار وچ بندہ چلے گئے اتھے آواز آ رہی سی یا اللہ آنسو بہا کے یا اللہ میری امت نو بخش لیو۔ کنی ہمدردی ہے، اس واسطے دعا فرماؤ یا اللہ سارے سارے کو جو نور کلام نصیب ہوئی ہے تمہاری بارگاہ پیش کرنے ہیں، اپنی بارگاہ سے منظور تے قبول فرماؤ یا اللہ، اپنی بارگاہ سے منظور تے قبول فرما کے نبی پاک دا صدقہ جو حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر 1 لاکھ تے کئی ہزار پیغمبر، 12 امام، 4 خاندان، نقشبندی، سول بندی، چشتی، قادری، جمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، جو مومن مرد مومن اور مسلمان مرد مسلمان اور جو مخلوق چلے گی جنہ واسطے حکم اجازت ہے یا اللہ نور کلام دا صاحب سب دی روح پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، اشراط المبشرین، محققین، محدثین، جناب عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قطربن، جو بھی نبی نمتان سرکار دی امت جنہ بات اجازت حکم ہے یا اللہ نور کلام دا صاحب سب دی روح پاک نے پہنچے یا اللہ نور کلام دا صدقہ سب نے معافی عطا فرماؤ۔ جنہ لوگوں نے بیت المقدس حاضری دے کے دعا منگنی نصیب ہوئی، کعبہ شریف دا طواف کر کے بہت ادب تیاجی دے نال دعا منگن میدان عرفات وچ مسجد نبوی دے وچ تانوں پتہ ہی ہے کعبہ شریف کی نماز بندہ پڑھے تے باہر لکھ پڑھے تو بہتر ہے، مسجد نبی چ ایک پڑھے باہر
50,000 پڑھے تو بہتر ہے۔ اس واسطے یا اللہ جنہاں لوگوں کو اتنے حاضری دین نصیب ہوئی انہوں دیاں دعاواں دا صدقہ، سرکار دیاں دعاواں دا صدقہ آج زانہ عرض دعائیں اے نور کلام خاص کر کے جناب محمد اسلم صاحب دی روح پاک نو صاف ہو جائے، انہوں دے والدینہ دے والدین قبیلہ جنہیں اس بستی چلے گئے، جنہیں سرکار اتنے بزرگ لکھے نے جنہاں نہ انہاں تعلق سے انہوں دی روح پاک نو اے صاف پہنچے۔ یا اللہ آج زانہ عرض دعائیں اپنے فضل تے کرم دے نال آجی نہ عمدہ نہ پیار نہ راتاں جا کے آنسو پا کے تلاں کر کے آخری دم تک یا اللہ سب واسطے معافی دی دعا منگے نصیب ہوئے۔ آخری وقت یا اللہ سانو تواڈی زبان جڑی ہے اینو کلمہ نصیب ہو رہا ہوئے، اکھاں تواڈے نور دا دیدار کر رہی ہوں۔ یا الہی صدا اپنے پیاریاں دیا محفلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنت الفردوس دے وچ سانو ساڈیاں لگاں لایاں نوں جنہاں واسطے اجازت سب نو مقام نصیب ہوئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت لا الہ الا انت اللہ واللہ لا الہ الا اللہ اقض عنا الدین وارزقنا بعد الدین۔ اللہم یا فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیم الآخرۃ اسألک ان ترحمنی برحمت من عندک تغننی بها من سواک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم۔ یا الہی اپنے فضل دے نال برکت فرماؤ انہوں جنہیں اس قبرستان لیٹے سارے برکت فرماؤ۔ یا برکت نبی تعالی واندلی سما لا ترتلی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ اس ملک تیرا فرماؤ کائنات یا مسلمانوں پیار دینا، شوق دینا، ٹھڑک دینا، آجی دینا تھانو اللہ تعالیٰ سانو سارا مننا نصیب ہوئے جس طرح نبیاں نے تھانو اللہ تعالیٰ منیا سی۔ یا اللہ تمنا پیار نہ ہمیشہ بات سب نو جنہ بات اجازت جنت نصیب فرمایا۔ اے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ نہایت عاجزانہ عرض دعائیں جنہیں دم زندگی دے ساڈے رہ کے نے آج تو بعد آخری دم تک یا اللہ تھانو اللہ تعالیٰ من کے اچھے کام کرنے نصیب ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ آج زانہ عرض دعائیں انہوں نے بچیاں بہناں پراواں رشتہ داراں قریبی یاراں دوستاں بستی والیاں سارے صبر جمیل وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و کرم لطفہ و ازواجہ و اولیاء ملت و آباء و صالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔